چیف الیکشن کمشنر رات کے 12 بجے کس کے پاس گیا تھا؟ جس دن میرے پاس ریکارڈ آئے گا طارق فضل چودھری کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹاؤں گا، وہ بھاگ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں کہ جی آپ فارم 45 دے دیں اپنے. ہم نے دھرنے والی آپشن بھی کھلی رکھی ہوئی ہے. اگر ہمارے سے ایک سیٹ بھی نکلتی ہے اس کے بدلے ہم آپ کو 10 سیٹیں دے دیں گے. لے آئیں. جنہوں نے مفت بجلی دینی تھی انہوں نے آتے ساتھ ہی 7.5 روپے 8 روپے بجلی کا یونٹ بڑھا دی. یہ تو لوگوں کا جینا حرام کریں گے اور ان سے نہ ملک چلنا ہے نہ ان کو پبلک سپورٹ ہے. ایک بہت بڑا سیریس ڈاؤٹ ہے الیکشنز 2024 پہ، لیکن آنے والے جو دن ہیں اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، جو ہم پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کیا موقف اپناتی ہے نیشنل اسمبلی میں. اس سلسلے میں ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شعیب شاہین صاحب، کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، ان سے ہم کچھ سر ڈسکس کریں گے. سر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی، انتخابات تو ہو گئے، اس کے بعد کاؤنٹنگ کا جب پروسیس سٹارٹ ہوا اور ریزلٹس آنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کافی بریک لگی تھی ریزلٹس آنے میں، جہاں پہ 30%، 50%، 70% بھی جو ہے ریزلٹس کمپائل ہو گئے تھے. اس میں کافی ایریاز میں جو تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ آزاد رکن جو ہیں وہ بحیثیت ڈفرینٹ سمبل سے جو لڑ رہے تھے وہ لیڈ پہ تھے. اور آخر میں ایک بڑا ایشو ریز ہوا فارم 45 کا. سر پہلے تو یہ ہے کہ سر سب سے انٹرسٹنگ چیز ہمیں یہ نظر آئی، کافی سارا میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ فارم 45 صرف ایک کینڈیڈیٹ کو نہیں ملتا، ساروں کو ملتا ہے. تو لوگوں کا یہ کلیم کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس فارم 45 علیحدہ ہے تو باقی کینڈیڈیٹس کے پاس علیحدہ ہوگا. آپ کے اپنے حلقے کی سر اگر آپ بات کریں تو آپ کے آئی تھنک سپورٹ بھی کی تھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، وہ بھی آزاد حیثیت سے لڑ رہے تھے کہ اکارڈنگ ٹو فارم 45 ایون پرووائڈیڈ ٹو ہم، آپ جو ہے اس میں جو ہے انتخابات جیت چکے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے جو فارم 47 جاری کیا اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری انہوں نے جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ونر ہے. تو سر اس صورتحال میں جو فارم 45 کا ایشو، اس کو میکسیمم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کتنا آگے لے جا سکتی ہے اور وہ کتنی ایک سیٹس جو ہے واقعی میں نکال سکتی ہے اگر تو اس کے ساتھ جسٹس ہو پراپرلی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمبیگوٹی کوئی نہیں ہے، کلیئرٹی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے 2024 کے الیکشن میں. اور جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے وہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا بھی سب کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، سہولت کاروں کا بھی سب کو پتہ ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کوئی اس بات کا جواب دے دے کہ چیف الیکشن کمشنر رات کے 12 بجے کس کے پاس گیا تھا، اور جب رات کے 11-12 بجے تک ہم 180 بلکہ 200 سیٹوں پہ جیت رہے تھے اور وہ سارا رزلٹ پورا میڈیا دکھا رہا تھا، تو ان کو کس کے حکم سے وہ رزلٹ دینا بند کر دیا؟ اور نہ سے وہ بند کر دیا بلکہ سارے کے پاس فارم 45 آ چکے تھے رات تک، اور وہ میڈیا کو کہا گیا کہ اس کے بعد آپ نے اس کو سٹاپ کر دینا ہے. سٹاپ کرایا گیا پہلے، اور سٹاپ کرانے کے بعد رزلٹ بدلی کیے گئے. اب جہاں تک میرے حلقے کا تعلق ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فارم 45 ہوتا کیا ہے. سارا دن بھر کی جو پولنگ ہوتی ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے رات کو، شام کو 5 بجے کے بعد، اور وہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر دونوں مل کے کرتے ہیں ان دی پریزنس آف دی پولنگ ایجنٹس. پولنگ ایجنٹ، کینڈیڈیٹ یا الیکشن ایجنٹ، یہ 3 بندوں کی موجودگی میں ہو سکتی ہے. اور جو لوگ وہاں اویلیبل ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس، وہ اس فارم 45 پہ دستخط کرتے ہیں اور وہ رزلٹ ہوتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن کا. جی. اور میرے حلقے کے 387 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 387 کے پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 موجود ہیں. اور سیکشن 90 آف الیکشن ایکٹ اس کو رزلٹ ڈکلیئر کرتا ہے. یہ رزلٹ ہے. جو فارم 47 ہے وہ جب ان کی فارم 45 آ جاتے ہیں تو اس کی روشنی میں وہ بناتا ہے، اس کو صرف کمپائل کرتا ہے، یعنی جمع تفریق کرتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ، یعنی وہ ایک بیان ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کمپائلیشن ہوتی ہے، بٹ دیٹ از ناٹ دی رزلٹ. رزلٹ اگین رہے گا فارم 45، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. اور میرے حلقے کے تقریباً 3000 مختلف افراد کے اس کے اوپر دستخط ہیں 387 پولنگ اسٹیشن کے، 3000 مختلف افراد. ویئر ایز فارم 47 پہ صرف ایک بندے کے دستخط ہوتے ہیں، وہ ہے ریٹرننگ افسر. اب ایک کرپٹ جو بیوروکریٹ ہے وہ اگر ایک ریٹرننگ افسر جب چاہے اس کو بدل دے تو کیا وہ فارم 45 یا جو رزلٹ ہے تبدیل ہو جائے گا؟ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. لہٰذا ہمارا جو ریٹرننگ افسر تھا ایک کرپٹ شخص، عثمان اشرف اس کا نام ہے، اور اس نے اس فارم 47 کو تبدیل کر لیا. اور فارم 47 بھی 2 دے دیے، ایک 9 کو دیا، ایک 10 کو دیا، اور کوئی پتہ نہیں ان میں سے ان کی نظر میں اتھینٹک کون سا ہے. اور اس میں سارے ووٹ تبدیل کر دیے،
سارا فارم 45 کا دیا ہوا رزلٹ تبدیل کر دیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ 10 تاریخ کو ہم الیکشن کمیشن میں گئے, 11 کو الیکشن کمیشن نے ہمیں اسٹے دے دیا. اسٹے دینے کے بعد جب ہم آر او کے پاس آئے, آر او نے پھر لکھ کے دے دیا کہ جناب پروسیس آف کنسولٹیشن از اسٹاپ, فارم 48 جاری نہیں ہوگا. اور اس کے بعد رات کو نوٹیفیکیشن بھی آ گیا, فارم 48 بھی جاری ہو گیا. سب آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں, ہماری غیر موجودگی میں, اور لکھ کے دینے کے بعد, اور مانتا ہے ہاں جی میں نے لکھ کے دیا ہے, اور کہتا ہے جی یہ وکیل آ گئے تھے, انہوں نے کہا جی لکھ دو, میں نے لکھ دیا. مطلب ہے کہ آپ ہمیں یہ تو لکھ کے دینے کو تیار ہو تو آپ سے پھر ہم زبردستی 47 48 کیوں نہ سائن کرا لیتے. تو جس دن میرے پاس ریکارڈ آئے گا, طارق فضل چودھری کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹاؤں گا, لیکن اس کرپٹ آر او کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر کٹاؤں گا اور پورے پاکستان میں ہم کٹائیں گے, بلکہ ان کے خلاف ڈسمسل آف سروس کے بھی ہم پروسیڈنگ کریں گے, کیونکہ ان کے خلاف ساری ایویڈنس موجود ہے ہمارے پاس. صرف ہمیں یہ چاہیے فارم 45 جو انہوں نے بنائے ہیں یا جس طرح کی ٹیمپرنگ کی ہے اس کا صرف ایک ثبوت بھی ہمارے پاس آ گیا, یہ نوکری میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ. سر انٹرسٹنگ آپ نے کہا کہ ثبوت کی جو بات آ جاتی ہے, سر ابھی جو ٹریبیونلز آپ کے قائم ہوں گے اس میں فائنلی ان کا ڈیسیجن ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی, فارم 45 کا ایشوز ہے وہ بھی سامنے آئے گا. ایک سینس پہ آپ لوگوں نے اپنا بیک ڈراپ جو ہے وہ تو بہت اچھا تیار کیا ہے, آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس بھی ہے ایز ایکسپیکٹڈ جو ہے. لیکن اس میں سر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ آتی ہے کہ ٹریبیونلز کے سر بائی اینڈ لارج فیصلے بہت لیٹ آتے ہیں, اگر آتے بھی ہیں تو اتنے وہ معنی خیز نہیں ہوتے. جتنے بھی آپ الیکشنز دیکھ لیں اس میں اتنی بڑی چینج نہیں آتی. اور دوسرا یہ ہے کہ سر اگر فارم 45 کا معاملہ اتنا سیریس ہے تو اگر ایک ہلکے کا بھی رزلٹ جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے تو وہ تو پورے الیکشنز پہ ڈاؤٹ کریٹ کر دے گا. تو آپ لوگوں کا تو وہ کوئی شک نہیں. اب اسلام آباد کو 3 سیٹیں ہم جیتے ہیں, پنجاب سارا جیتے ہیں ہم, تو جو کچھ انہوں نے رزلٹ چینج کیا ہے, میں مثلا اپنے حلقے کی بات کروں, میرے حلقے میں صرف میں اکیلا نہیں لڑ رہا تھا, میرے ساتھ مصطفیٰ کھوکر لڑ رہے تھے. اس نے پہلے دن سے ایک سٹینڈ لے کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس فارم 47 45 کے اسی طرح موجود ہے. اسی طرح جماعت آپ نے کراس چیک بھی کر لیا سر؟ ہم نے کراس چیک کر لیا, بالکل وہی ہے, کیونکہ فارم 45 ڈفرینٹ ہو نہیں سکتے. جو اس کو دیں گے وہی مجھے دیں گے, وہ تیسرے کو دیں گے, وہ چوتھے کو دیں گے, وہی ہوگا. اچھا, اسی طرح جماعت اسلامی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. جماعت اسلامی کے کاشف چودھری صاحب تھے, ان کے پاس بھی وہی فارم 45 ہے. پھر اس کے بعد حافظ خاور اخلاص ٹی ایل پی کے موجود ہیں, اس میں بھی وہی, ان کے پاس بھی فارم 45 موجود ہے. تو اس طرح صرف ہمارے پاس نہیں, تمام کینڈیڈیٹس کے پاس وہی ہیں. میں پچھلے 18 دن ہو گئے, میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. 4 دن پہلے آیا تھا پریس کانفرنس کرنے طارق فضل چودھری, اور اس نے کیا کہا, اس نے کہا جی میرے پاس فارم 45 موجود ہے, میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. میں روز ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ فارم 45, میں نے تو پی ڈی ایف فارم میں سب کو دے دیے, پورے میڈیا کو 9 تاریخ سے, آپ دے دیں تاکہ آپ کے پاس بھی چیز موجود ہے تو آپ دے دیں, تاکہ لوگ اس کو ایویلیویٹ کر لیں, میں بھی دیکھ لوں, وہ بھی دیکھ لیں, آئیں پھر مناظرہ کر لیں, یا قوم کم سے کم دیکھ لیں کہ قوم کے حقوق کے اوپر ڈاکہ کس طرح پڑا ہوا ہے. وہ بھاگ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں کہ جی آپ فارم 45 دے دیں اپنے, اور پورا میڈیا روز ان کو فون کرتا ہے کہ کب آپ دیں گے. وہ ہر روز ایک دن کا بہانہ کر کے آگے چلا جاتا ہے. وہ ملیں تاکہ میں اس کو ایویلیویٹ کر کے آپ کو پھر جواب دے سکوں. لیکن یہ سارا فراڈ ہے, ڈاکہ زنی ہے, چوری ہے, جو کہ وہ پہلے صرف چوری کرتے تھے, اب ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. وہ میں تو پہلے بھی کہا تھا, دیکھیں کچے کے جو چور ہیں نا, وہ ایک تو چوری کر کے یا ڈاکہ زنی کر کے منہ چھپاتے ہیں. وہ غیرت اس میں اتنی ہے کہ وہ جا کر چھپتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمارے چہرے نہ دیکھ لیں. یہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ ڈاکہ مارتے ہیں اور سب کے سامنے, آنکھوں کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے. بھائی کوئی ایک پولنگ اسٹیشن لے آؤ, کوئی ایک یونین کونسل لے آؤ, کوئی ایک قصبہ بستی اور محلہ لے آؤ, اپنے گھر کا محلہ ہی لے آؤ جس میں سے آپ جیتے ہو, آ کر بتاؤ تو صحیح. ہر ایک کے اندر ہارے ہیں اور آ کر کے دعوے سے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے. بھائی تمہارے پولنگ ایجنٹ موجود تھے وہاں, تم لوگ موجود تھے, سارے سب کے سامنے تم ہارے ہو. کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم جیتے ہوئے؟ مطلب بندوں کو شرم و حیا ہی ختم ہو گئی. اچھا, پی ایم ایل این بھی کلیم کرتی ہے کہ کے پی کے میں کافی ایریاز میں جو ہے ہمیں ہرایا گیا تھا, اور کچھ ان کے رہنما کہتے ہیں کہ جو بائی اینڈ لارج کچھ بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, ان کو بھی ریگنگ کے ذریعے جو ہے نا ہرایا گیا ہے. وہ فارم 45 کا آلدو وہ لے کے سامنے ہیں, ان میں اپنا شیخو پورہ سے بھی لوگ شامل ہیں, خرم دستگیر صاحب بھی کبھی. دیکھیں یہ جھوٹ بولتے ہیں سر. بات یہ ہے ان کو کہیں لے آؤ فارم 45, اگر ہمارے سے ایک سیٹ بھی نکلتی ہے اس کے بدلے ہم آپ کو 10 سیٹیں دے دیں گے, لے آئیں. مگر آپ جھوٹ بولو, آپ بری طرح ہارے ہو, اور کسی جگہ پہ مطلب 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. اب میرے حلقے میں 1,05,000 میں نے ووٹ لیے, مدے مقابلے میں 50,000 ووٹ لیے, 51,000, 53,000 ووٹ کا ڈفرینس ہے. کہاں سے کور کرو گے؟
لے آؤ آپ فارم 45 کسی ایک حلقے سے, اسی طرح اسلامآباد کے حلقوں سے, یہ تینوں سے آ رہے ہیں, کسی ایک حلقے کا لے آؤ فارم 45 جی ہم اس میں جیتے ہوئے, آپ آخر کلیم کرو, ہم آپ کو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اگر بنتا ہے تو لے لیں. اس سے تو ان سے تو حافظ نعیم بہت بہتر رہا, جس نے اگر کہا جی مجھے آپ نے جتایا ہے لیکن جھوٹ پہ جتایا ہے, میں نہیں جیتا ہوں, یہ سیٹ ہے پی ٹی آئی کی. اسی طرح مصطفیٰ کھوکر ان سے بہتر رہا, جس نے اگر کہا ہے ہاں بھائی میں ہارا ہوں, مگر میں ہارا ان سے نہیں ہوں, میں ان سے ہارا ہوں تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہارا ہوں, لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ سپورٹ کیا ہے. اچھا سر, ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے, ابھی 29 کو کہا جا رہا ہے کہ شاید نیشنل اسمبلی کا جو ہے اجلاس بلایا جائے گا اور کافی سارے آپ لوگوں کے رہنما بھی وہاں پہ جائیں گے. بحیثیت ایک پارٹی جو آپ لوگوں کی آنے والے دنوں میں اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی یہ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک پارلیمانی نظام میں بیٹھ کر آپ لوگ کس طرح جو اس ٹائم پہ آپ لوگوں کے اوپر اکارڈنگ ٹو یو شکست انفورس کی گئی ہے اس کو آپ لوگ چینج کر کے گورنمنٹ میں بدلیں کہ آپ کو نیشنل اسمبلی میں اتنی ہی سیٹس ملے جتنے آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں. دیکھیں جس دن ہمارے فیصلے ہو گئے تو ہم گورنمنٹ میں آ جائیں گے, مگر جب تک فیصلے نہیں آتے ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ہم ان چوروں سے تو بات نہیں کریں گے جس نے سب کے سامنے ڈاکہ زنی کی ہے. ہم کہیں جو ڈاکو بھائی آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, ڈاکہ مارا ہے, آپ نے 1 کروڑ روپیہ ہم سے چوری کیا ہے, مہربانی کر دو ڈاکو بھائی, آپ 1 لاکھ روپے ہمیں واپس کر دو, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکو سے بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہم نے آنا ہے حکومت میں, ہمیں تو عوام نے الیکٹ کیا ہے. یہ ریجیکٹڈ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جن کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے, عوام ان سے نفرت کرتی ہے, ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی, ان کو آپ آ کر کے مسلط کریں گے. پبلک سپورٹ کے بغیر آپ کام کیا کریں گے؟ ابھی یہ آئے نہیں ہیں جنہوں نے مفت بجلی دینی تھی, انہوں نے آتے ساتھ ہی 7.5 روپے 8 روپے بجلی کا یونٹ بڑھا دیا. 12 روپے بجلی کا یونٹ ہوتا تھا جب خان صاحب تھے اقتدار میں, 2 سال کے اندر انہوں نے 70 روپے پہ پہنچا دیا. یعنی آپ اپنے گھر میں رہتے ہو لیکن بجلی کا رینٹ, مکان کا کرایہ دیتے ہو بجلی کے بل کی صورت میں. اور ادھر انڈیا نے تقریباً مفت کر دیا ہے اپنے بجلی کا یونٹ, 2 روپے یا 2.5 روپے پہ کا, اور آپ نے 70 روپے بجلی کا یونٹ پہنچا دیا. اور ان چوروں کے آنے کے بعد آپ دیکھیے گا یہ 150 روپے بجلی کا یونٹ پہنچائیں گے. یہ تو لوگوں کا جینا حرام کریں گے, اور ان سے نہ ملک چل رہا ہے نہ ان کو پبلک سپورٹ ہے. $18 بلین کی بدماشیاں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے, مفت مراد کھا جاتی ہے, کرپشن اس کے علاوہ ہے. مجھے بتائیں پبلک سپورٹ کے بغیر اس گورنمنٹ کو کوئی کیپیسٹی ہے کوئی فیصلہ کر سکے یا اسٹرانگ ڈیسیجن لے سکے یا لوگوں کو کوئی بینیفٹ دے سکے؟ اگر آپ نے آدھی ان کی مراد ختم کرے, آپ کو 2 روپے کا بجلی کا یا 5 روپے کا بجلی کا یونٹ پڑ جائے گا. آپ لائیں نیچے, لوگوں کو دیں, فیسلٹی دیں. نہ ان کی نیت ہے, نہ ان میں کیپیسٹی ہے, نہ ان کی ول ہے, نہ اسکل ہے کہ یہ پبلک کے لیے کچھ کر سکے. اچھا سر, ایک اور کل آپ لوگوں کا ڈیلیگیشن گیا تھا اپنا محمود خان اچکزئی کے گھر, بھی ان سے بھی ملاقات ہوئی, اسد کیسر صاحب بھی گئے ہوئے تھے. تو سر آگے جو نئی الائنسز بن رہی ہیں, آپ لوگ کافی جو پرانے آپ لوگوں کے رائیولس تھے ان کے ساتھ بات چیت بھی آپ لوگوں کی چل رہی ہے, تو اس حوالے سے سر کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, اور یہ جو رگنگ کا ایشو چل رہا ہے اس کو آپ کے الائز آپ کے ساتھ مل کے کس طرح فائنل حل جو ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود اچکزئی کے اگر 12,000 14,000 ووٹ تھے, وہاں سالار کاکڑ کے 27,000 یا 31,000 ووٹ تھے. لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے, ریگنگ تو وہ مان رہے ہیں, لیکن جیتا تو پی ٹی آئی کا صاحب کو ہروایا گیا, وہ یہ کہتے ہیں. ہاں تو وہ اسی طرح جس طرح مصطفیٰ کھوکھر والی بات. لیکن ہم تو دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے, پورا پاکستان کو پتا ہے کہ ہم جیتے ہیں, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے تھے, پورے پاکستان کو پتا ہے عمران خان کو سپورٹ ملی ہے اور پورے پاکستان سے ملی ہے. دیکھیں فرق ہے, شیخ مجیب الرحمان کو صرف مشرقی پاکستان میں سپورٹ ملی تھی. یہ وہ واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے 76 سال کے بعد جس کو کے پی, پنجاب, کراچی, سندھ اور بلوچستان سبھی سے سپورٹ ملی ہے, مگر اس کو ہروایا گیا. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے, فیڈریشن کی اکائیوں کو توڑنے کے مترادف ہے. لوگوں کو ان کے حقوق دینے کی بجائے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ زنی کے بعد لوگوں کی ایک امن عوامی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ جو لوگ پیدا کریں گے, تو کیا اس کا مطلب ہے مجبور کر رہے ہیں آپ لوگوں کو لوگ اسلحہ اٹھائیں اپنے حق کے لیے؟ کیا کریں وہ جب انہوں نے ایک ووٹ دے دیا, ان کے مینڈیٹ پہ آپ ڈاکہ زنی کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, بدلی اور پھیلے گی, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, ملک چلے گا, سیاسی عدم استحکام میں اور اضافہ ہوگا, معاشی عدم استحکام میں اور اضافہ ہوگا, لوگوں کو کھانے کو نہیں ہوگا. آپ کا 15 لاکھ یوتھ آپ کا ملک چھوڑ کے بھاگ چکا ہے, پروفیشنلز, اور اس کے بعد آپ کا کیپٹل فلائٹ اتنی ہو چکی ہے. دبئی کی تاریخ میں پچھلے 1.5 سال میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستانیوں نے کی ہے.
تو آپ کے اوپر تو ٹرسٹ ہی نہیں رہا. آپ کے یہاں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہیں ہے. نظام انصاف پہلے تباہ و برباد ہو گیا. الیکشن کمیشن ان کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ایک طرح سے سہولت کار, اور عدلیہ اور انصاف کا نظام باندھی بن کے ان مافیا کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو یہ افسوس کی بات ہے نا, آپ 25 کروڑ عوام ہیں, اتنا بڑا ملک ہے, آپ ان کے اوپر ظلم, تباہی و بربریت قائم کر کے, چادر چار دیواری کی پامالی کر کے, ظلم کر کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بڑا جیت لیا, مارکا مار لیا. کھانے کو آپ کے پاس ہے نہیں. دوست آپ نے سارے ناراض کر دیے. 15 تاریخ کو اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے, اگر آپ اس کو پڑھنے کا موقع ملے آپ پڑھ کے دیکھو. انہوں نے کہا اب یہ ملک بن گیا ہے جس کے پاس نہ دوست بچے ہیں, نہ جس کے پاس پیسہ بچا ہے, اور نخرے ایسے ہیں اور حرکتیں ایسی ہیں کہ جیسے وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ الامان. بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کا سوچو یار. آپ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہو, یہ ملک کی محبت میں یہ کر رہے ہو یا ملک کی دشمنی کر ررہے ہو؟ صرف ایک شخص کی دشمنی میں, عمران خان کی دشمنی میں آپ نے 25 کروڑ عوام کا جینا محال دوبھر کر دیا, معاشی تباہی پھیلا دی, آپ نے اپنے ملک کی اکائیوں کو کمزور کر دیا. اگر یہ جو ایگزیکٹو کا معاملہ ہو گیا, پھر آر اوز کا جو ایشو ہے, اور ٹریبیونلز میں بھی آپ لوگوں کو ریلیف نہیں ملتی, تو آپ لوگوں کے پاس فائنل آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ کیا اسی طرح دھرنے کی آپشن ہوگی, پریشرائز کیا جائے گا, یا پھر کوئی اور فیزیبل ایگزٹ جو ہے نکالا جائے گا؟ ہمارے پاس ہر آپشن ہم نے لیگل بھی کرنا ہے, ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, ہم نے دھرنے والی آپشن بھی کھلی رکھی ہوئی ہے. ہم ہر وہ طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے جس کے ذریعے لوگوں کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس ہو, لوگوں کے حقوق کے اوپر جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے اس ڈاکے کے مال کو واپس لیا جائے. اس کے لیے ہر طریقہ کار جو ہمیں آئین اور قانون حق دیتا ہے وہ ہم ضرور اڈاپٹ کریں گے. اچھا سر, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کافی سارے آپ لوگوں کے جو روپوش رہنما تھے, جس میں اپنا عاطف خان صاحب تھے, اس کے علاوہ اسلام آباد سے بھی کافی لوگ جو ہے, پچھلے سینیٹر فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ بھی کافی عرصے بعد منظر عام پر آئے تھے. تو سر کچھ لوگ اس کو انٹرریلیٹ کرتے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ جس طرح پی ایم ایل این کی تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی تھی, تو آپ لوگوں کی بھی شاید تھوڑی بہت بات چیت ہوئی ہے اس معاملے پہ. اور سر ایک اور چیز ہے کہ اس ٹائم پہ سر اگر دیکھا جائے تو سختی کم ہو رہی ہے, یا آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فردر ایشو بڑھے؟ کتنی ایک سختی کریں گے؟ میرا خیال تھا کہ میں صدر رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا, میں پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا ہوں, چیئرمین کمیٹیز رہا ہوں, میں اسلام آباد بار کونسل کا وائس چیئرمین رہا ہوں. تو میرا خیال تھا کہ میرے حلقے میں یہ نہیں کریں گے. اور میرا حلقہ کون سا ہے؟ جہاں سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, پریزیڈنسی ہے, پرائم منسٹر ہے, ڈپلومیٹک انکلیو ہے, یہ سارا میرے حلقے میں شامل ہے. اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائز, پریزیڈنسی کے امپلائز اور ڈپلومیٹک انکلیو کے رہنے والے لوگ, انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. وہاں بھی بہت بڑی لیڈ سے میں جیتا ہوں. یہ ہے میرا حلقہ. کیا ہر روز میرے لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں کرتی تھیں. جو مجھے سپورٹ دے رہا ہوتا تھا ان کو ایس ایچ او پہنچ جاتا تھا, پولیس وہاں پر موجود ہوتی تھی, پروگرام مجھے نہیں کرنے دیتے تھے, ایف آئی آریں میرے خلاف کٹیں, لوگوں کے گھروں میں چھاپے میرے لوگوں کے خلاف ہوئے, راتوں کو گھس جاتے تھے ان کے گھروں میں بغیر کسی وارنٹ آف اریسٹ کے, لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, اغوا کیا جاتا تھا, ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑو. اور اس کے علاوہ پولنگ ایجنٹس رات کو گرفتار کر لیے. کون سی حرکت ہے جو انہوں نے کی الیکشن سے پہلے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں نے اتنی بڑی لیڈ سے ہمیں کامیاب کرایا. دنیا کا کوئی ایک ملک اٹھا کے مجھے بتا دیں, نہیں ملے گا آپ کو جہاں الیکشن ڈے پہ آپ کو کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں, آپ موبائل بھی بند کر دیں, نیٹ بھی بند کر دیں. اسی نے تو سب سے بڑا ڈاؤٹ کریٹ کر دیا تھا. ان کو شرم و حیا نہیں رہی. کیا آپ نے بلے کا نشان آخری رات چھین لیا؟ یعنی سب کچھ کر کے بھی 2/3 میجارٹی سے زیادہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, اس کے باوجود رات کی تاریخی میں آپ نے اس کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا. سر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ریزرو سیٹس رہ گئی ہیں وہ باقی پارٹیز میں بانٹ دی جائے, سنی اتحاد کونسل کا نام. ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اتنا آپ کے خلاف ایک ریولوشن آ گیا, 76 سال بعد اتنا بڑا انقلاب آ گیا, اور اس کے راستے میں آپ رکاوٹیں بن رہے ہیں. یہ ان کو یہ شرم نہیں آ رہی. یہ خس و خاشاک کی طرح مٹ جائیں گے عوام کے سامنے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کو 2 سے 4 مہینے ان کو چلنے تو دیں, دیکھیں لوگ کس طرح ان کے خلاف اٹھتے ہیں. چلے سر, بہت مہربانی آپ کی. سو ویورز, جو حوالہ یہ ایک صرف حلقے کا ہم نے مینشن کیا, اوور آل پاکستان میں جو ہے شروع میں ہی جو ہے کافی سارا واویلا ہوا تھا فارم 45 کے معاملے پہ. اس سے کچھ ڈیٹیلز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, شعیب شاہین صاحب نے بھی بتایا ہے. اور کو پاکستان تحریک انصاف کا بحیثیت ایک نئی ایمرجنگ پارٹی جو ابھی سامنے آئی ہے, پارلیمنٹ میں کیا رول ہوگا, آگے کیا اسٹریٹجی وہ اپناتے ہیں, الیکشن ٹریبیونلز میں کیا ان کا رول ہوگا, کدھر تک یہ جو لڑائی ہے اس جسٹس کی وہ کہاں تک جاتی ہے, اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز شیئر کی تھی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے.